السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ماہ ناز تجزیہ کار سینئر صحافی حامد میر صاحب نے۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج شب معراج ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رات کی مبارک ساعتوں کے صدقے پاکستان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم کریں، آمین ثم آمین۔ سینٹ کا الیکشن، چیئرمین سینٹ کا الیکشن، اور اس کو لے کے یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ ہے صادق سنجرانی صاحب سے، جبکہ غفور حیدری صاحب کے مد مقابل جو حکومتی اتحاد نے صاحب سامنے لائے ہیں مرزا آفریدی صاحب۔ اس کو لے کے آج سارا دن ایکٹیویٹیز رہی ہیں، وزیراعظم نے ظہرانہ دیا ہے اور اس موقع پہ اتحادی جو ہیں ان سے بھی وزیراعظم نے بات چیت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے ان کی جانب سے پیپلز پارٹی کی رائے کچھ ہے، لیکن نون لیگ بظاہر فرنٹ فٹ پہ ہی لگ رہی ہے، اور نون لیگ کی جانب سے ان چیئرمین سینٹ کے انتخابات کو لے کر کیا الزامات اور کیا بیانات سامنے آ رہے ہیں، دیکھیے۔ دو ذمہ داران کی کالیں آئیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گیلانی صاحب کو سپورٹ نہ کریں۔ مجھے پہلی کال آئی 6 مارچ کو، جو میں واٹس ایپ کال تھی اٹینڈ نہیں کر سکا، 4:05 پہ آئی کا۔ 7 مارچ کو آئی 2:58 پہ، اور 9 کو آئی 12:06 پہ۔ آخری جب کال آئی تو میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ مہربانی کر کے ہمارے امیدوار کو سپورٹ کریں۔ جی نظامی صاحب، آپ نے بھی سنا، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے بھی اس سے متعلق ٹویٹ کیا۔ یہ بتا دیں کہ اب کیا یہ الیکشن ہونے تو کل ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک تنازع کھڑا ہو گیا؟ نہیں، وہ تنازع تو فطری ہے کہ کھڑا ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے جو عہدہ ہے یہ پاکستان کے عہدوں کے لحاظ سے صدر، اسپیکر اور پھر چیئرمین سینٹ کا جو ہے وہ تیسرا بڑا عہدہ ہے، اور اس موجودہ جو سینٹ کے اندر جو پارٹی اسٹرینتھ ہے اس کے لحاظ سے یوسف گیلانی صاحب کے بننے سے کافی سیٹ بیک ہوگا اسٹیک ہولڈرز کو، جس میں نہ صرف حکمران جماعت شامل ہے، اتحاد شامل ہے، بلکہ اور بھی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی جو آئندہ کے لیے جو منصوبے ہیں اس میں فرق پڑے گا۔ میر صاحب، میری تو یہ رائے ہے، آپ بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، باخبر ہیں۔ شکریہ عارف نظامی صاحب، یہ جو سوال آپ سے کیا نا عباسی صاحب نے کہ ایک فرق نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رائے میں، تو فرق تو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، لیکن بیہائنڈ دی سین پیپلز پارٹی کا موقف وہی ہے جو مسلم لیگ نون کا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 قدم آگے گئی ہے۔ 1 مارچ کو، یعنی کہ سینٹ کے الیکشن سے 2 دن پہلے 1 مارچ کو پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے کنسرنڈ کوارٹرز کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو یہ کہا تھا کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے۔ اب آج چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے 1 دن پہلے مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس کر دی، اور پیپلز پارٹی نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے۔ اب اس پریس کانفرنس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے جو مسلم لیگ نون کے 18 کے 18 جو سینیٹرز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، تو انہوں نے کہا جی انٹیکٹ ہیں۔ اب اگر ان کے سینیٹرز انٹیکٹ ہیں تو پھر پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں طرف سے، یعنی کہ حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ بہت سی ڈسیپشن کے طور پہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ بظاہر جو اپوزیشن ہے اس کا نمبر زیادہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ 50-50 ہے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس کو الیکشن جیتنے کے لیے 1 ووٹ چاہیے، حکومت کو 3 ووٹ چاہیے، تو فرق بہت تھوڑا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو مرزا آفریدی صاحب جو ہیں، جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں حکومت کے، ان کی جو سلیکشن ہے اس پر کچھ سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاغذات کے مطابق الیکشن کمیشن میں جو کاغذات ہیں اور سینٹ سیکریٹریٹ میں جو کاغذات ہیں اس کے مطابق ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن آج ان کو امیدوار بنایا گیا ہے تحریک انصاف کا، تو اس پر ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کل شور مچائے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ 50-50 ہے۔ لیکن یہ
51-47 نہیں ہے بلکہ 50-50 ہے. اچھا بہرحال یہ 50-50 تو ہے، لیکن اس میں جو زیادہ سٹیک ہے وہ تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا معاملہ جو ہے وہ اگر وہ ہار جاتے ہیں سیٹ تو ان کے لیے تو یہ بالکل تباہ کن ہوگا. یہ بات آپ کی اس لیے سمجھ آتی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب صدر پاکستان کسی غیر ملکی دورے پہ پاکستان سے باہر جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو قائم مقام صدر ہوتا ہے وہ عام طور پہ چیئرمین سینٹ بنتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جب سے چیئرمین سینٹ بنے ہیں تو جب بھی عارف علوی صاحب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو صادق سنجرانی صاحب قائم مقام صدر بنتے ہیں. اور پھر ہمارے بہت سے جو دوست ہیں سینیٹر حضرات جن میں کہ حکومت کے سینیٹرز بھی ہیں، اپوزیشن کے سینیٹرز بھی ہیں، پھر ان کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں دعوتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں. تو یقیناً اگر یوسف رضا گیلانی صاحب بن جائیں تو وہ دعوتیں وغیرہ تو نہیں کریں گے بطور قائم مقام صدر، لیکن جو صدر کا جو چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے اس کی یہ بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا کن حالات میں کیا گیا تھا، تو اب اگر وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کو بہت سی طاقتوں کی ایک بہت بڑی ناکامی سمجھا جائے گا یا ان کی ہیومیلیشن سمجھا جائے گا. تو اس لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ نہ بنے چیئرمین سینٹ. لیکن اس کی میں کیوں کہہ رہا ہوں 50-50، اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کو بہت ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور آنے والے دنوں میں ابھی یہ نہیں پتا کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. تو جو حکومت کے جو ایم این ایز ہیں اور جو پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ان کو آپ ایک دفعہ تو پریشرائز کر سکتے ہیں، 2 دفعہ پریشرائز کر سکتے ہیں، کتنی دفعہ آپ ان کو پریشرائز کریں گے؟ تو اس لیے پہلے بھی یہ جو 3 مارچ کو جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کی بات نہیں سنی، اور اسی لیے اب لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی کچھ لوگ بات نہ سنیں. تو اس لیے بظاہر اپوزیشن کی اکثریت ہے. جی اچھا حامد صاحب، آپ نے مرزا آفریدی کا ذکر کیا ہے، یہ غفور حیدری صاحب کے نسبتاً غیر معروف ہیں، غیر معروف سیاستدان ہیں. جو ایک غیر رسمی آفر آئی تھی JUIFA کو حکومت کی جانب سے ڈیپٹی چیئرمین شپ کے لیے، کیا وہ صرف اسی حد تک تھی یا بیک ڈور پہ کچھ معاملات چل رہے ہیں اور مرزا آفریدی صاحب کا نامینیٹ ہو جانا اس آفر کو کسی حد تک آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ تقویت دے رہا ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا آفریدی صاحب کوئی غیر معروف نہیں ہے. ہو سکتا ہے لاہور اور کراچی کے لوگوں کے لیے وہ غیر معروف ہوں، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مرزا آفریدی صاحب کا جو گھر ہے وہ لاہور میں ہے. ایکچولی وہ جوہر ٹاؤن لاہور کے رہنے والے ہیں. جی ہاں، لیکن کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ آئے تھے خیبر ایجنسی سے وہ آئے تھے لاہور، تو اس لیے وہ الیکشن خیبر ایجنسی سے لڑے ہیں. یہ پچھلی دفعہ بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے. پہلے جب سنجرانی صاحب آئے تھے تو اس وقت بھی یہ امیدوار بنے تھے. بہرحال مرزا یہ جو آپ بیک ڈور چینل کی بات کر رہے ہیں تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ آفر کی گئی ہے حکومت کی طرف سے بیک ڈور چینل سے JUI کو یہ آفر کی گئی ہے کہ ہم اگر غفور حیدری صاحب کو ووٹ دے دیتے ہیں تو آپ سنجرانی صاحب کو ووٹ دے دیں. تو لیکن ابھی تک میری اطلاع کے مطابق اس کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ JUI کا یہ موقف ہے کہ ہم PDM کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے. بہرحال حکومت کی طرف سے ایک یہ ایفرٹ کی گئی ہے. JUI کے ایک سینیٹر صاحب جو ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، ہم غفور حیدری صاحب کو جتوا دیتے ہیں، آپ سنجرانی صاحب کو جتا دیں. لیکن یہ معاملہ بن نہیں سکا. جی نظامی صاحب. اور جی میر صاحب، یہ خان صاحب جو ہیں جب سے یہ سینٹ کا معاملہ چلا ہے بہت زیادہ اخلاقیات اور سچ اور کرپشن پہ بات شروع کر دی انہوں نے، کہ اب وہ پوری قوم کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ کس طرح ترقی کر سکتی ہے کہ اگر وہ وہاں کرپشن ہو اور راٹ ہو جائے. بلکہ اب انہوں نے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا ہے کہ یہ الیکشن کا ہی فائدہ نہیں ہے، وہ امریکی صدارتی طرز پہ الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ ایک ڈپریشن ہے یا یہ خواہشات ہیں جو ان کی آتی رہتی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ سینٹ میں بھی کنٹرول چاہتے ہیں، نیشنل اسمبلی پہ بھی، اور سب اداروں پہ 18th امینڈمنٹ کو
اس کی بھی تنسیخ تو نہیں لیکن ترمیم وغیرہ جو ہے وہ بھی آن کارڈز ہے، اور بھی معاملات ہیں بہت. دیکھیں وہ آپ کو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ان کو بہت پرانا جانتے ہیں. وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. جب وہ سیاست میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی وہ بہت زیادہ ایک ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوں. تو جب کوئی بندہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے یہ ثابت کرنے کی کہ میں بہت ایک اعلیٰ اخلاقی معیار پہ فائز ہوں اور میں اخلاقیات کے منارے پاکستان پہ بیٹھا ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے، تو اس میں اخلاقی طور پہ نہ تو اپوزیشن جو ہے اس کی پاس کوئی مضبوط گراؤنڈ ہے اور نہ ہی حکومت کے پاس مضبوط گراؤنڈ ہے. اس لیے وجہ یہ ہے کہ 3 مارچ کا جو الیکشن تھا اس میں اپوزیشن مائنورٹی میں تھی، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انفیئر مینز استعمال کیے ہیں. اور اب 12 مارچ کو جو الیکشن ہونا ہے اس میں اپوزیشن میجورٹی میں ہے، حکومت مائنورٹی میں ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے ہم جیت جائیں گے. اور آج جو پریس کانفرنس کیا شاہد حقان عباسی صاحب نے اور حافظ عبد الکریم صاحب نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حکومت اور اپوزیشن جو ہے نا اس کی مورل گراؤنڈز کمزور نہیں ہوئی ہیں، بلکہ پوری جو ریاست پاکستان ہے وہ اس کے پاس کوئی میرا خیال ہے کہ ایک بہت شدید اخلاقی بحران، اخلاقی انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں، جس میں آئین اور قانون کی پرواہ کوئی بھی نہیں کر رہا. اور الٹیمیٹلی اگر کل عمران خان کا امیدوار جیت جاتا ہے یا آصف زرداری کا امیدوار جیت جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جیتے گا. جو بھی جیتے گا وہ ایک فرد یا ایک پارٹی جیت جائے گی، لیکن مجموعی طور پہ جو آئین پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہے یہ ہار جائیں گے. یہ بالکل وہی صورتحال ہے جس طرح جب ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو پریزیڈنشل الیکشن میں شکست دی تھی تو یہ کہا گیا تھا ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا. میر صاحب یہ تو بات آپ کی درست ہے. اب آپ نے اخلاقیات کی بات کی، اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یوسف حفیظ شیخ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ان کا یہ الیکشن ہارنے کے بعد کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا کہ وہ وزیر خزانہ رہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس پر میری حکومت کے کچھ وزراء سے بات ہوئی ہے اور اس پہ آئین پاکستان بڑا کلیئر ہے. ویسے تو اگر اخلاقیات کی بات ہم کر رہے ہیں تو اخلاقی طور پہ تو حفیظ شیخ صاحب کو وزارت خزانہ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن میری اطلاع کے مطابق ان کو وزیر اعظم نے روکا ہے کہ ابھی آپ کام کریں. اور ایک تجویز زیر غور ہے کہ جب یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن نکل جائے گا تو اس کے بعد خیبر پختونخوا سے جو تحریک انصاف کے کسی ایک سینیٹر سے استعفیٰ دلوایا جائے گا اور اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ صاحب کو وہاں سے الیکٹ کروایا جائے گا. تو اس لیے ابھی تک حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں دے رہے کیونکہ ان کو وزیر اعظم نے روکا کہ ابھی آپ رک جائیں. ویسے بھی آئینی طور پہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ابھی تقریباً 5-6 مہینے تک کام کر سکتے ہیں، لیکن 5-6 مہینے کے بعد مشکل ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اخلاقی لحاظ سے انہیں سینٹ کا الیکشن ہارنے کے فوراً بعد استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اچھا میر صاحب، یہ جو سارا یہ پی ڈی ایم بننے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور اب تک اور حالات جس نہج پہ پہنچے ہیں اور جو گورننس ہے موجودہ حکومت کی، ان فیکٹرز کو دیکھیں، سامنے میں رکھیں تو تمام تر اسپوکس مین کی یلغار کے باوجود اپوزیشن کے خلاف اور این آر او نہیں دیں گے، یہ نہیں وہ دیں گے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کچھ کمزوری کی طرف مائل نہیں ہے. پیپلز جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال سے مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے ہمیں بلایا، ہم سب کو کہا کہ ذرا مجھے 3 مہینے دے دیں، 3 مہینے کے بعد میں آپ کو ڈیلیور کروں گا. 3 مہینے گزرے تو انہوں نے دوبارہ بلایا، انہوں نے کہا 6 مہینے دے دیں، 6 مہینے میں پاکستان کو ٹھیک کر دوں گا. اور ریاستی اداروں نے بھی میڈیا کو کہا کہ 6 مہینے تو دینا آپ اس حکومت کو، آپ نے ابھی سے سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں. پھر معاملہ 9 مہینے پہ آیا. پھر جب مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے بلایا اور کہا 1 سال دے دیں مجھے، بس 1 سال کے بعد جو ہے آپ مجھ سے ہر قسم کا سوال کریں. اب وہ یہ باتیں نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے. لیکن اس میں یہ کہوں گا عارف نظامی صاحب کہ ٹھیک ہے، پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے، مرکز میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ان کی مخلوط حکومت ہے، وہ یقیناً ناکام ہوئی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے.
لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت سروائیو کر رہی ہے؟ یہ حکومت سروائیو اس لیے کر رہی ہے کہ یہ جو ہماری اپوزیشن ہے جس نے بظاہر پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد تو بنایا ہوا ہے، یہ جو پی ڈی ایم نامی اتحاد ہے اس کو بنے ہوئے بھی کافی مہینے گزر چکے ہیں، لیکن یہ چند بڑے جلسوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے. اور جب بھی ان سے عام لوگوں نے کوئی امید وابستہ کی کہ اب شاید یہ کوئی تحریک چلائیں گے، ان سے تحریک نہیں چلتی. یہ جو ابھی آخری اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں، پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس تھا، اس کی تو خبریں باہر نہیں آئیں. وہاں پر تو دو جو پارٹیاں ہیں ان کے لیڈروں کے درمیان جو ہے وہ کافی سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا، اور اسی مسئلے پہ ہوا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یعنی کہ کیا یہ جو پاور پالیٹکس میں ہم پڑ گئے ہیں، یہ پاور پالیٹکس جو ہے وہ پی ڈی ایم کے مقاصد تھے یا کچھ اور تھے؟ تو اس پر ایک بڑی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، تو ایک چھوٹی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ ان کو پڑ گئے، اور ان کی آپس میں بڑی پھر سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا. تو یہ عمران خان صاحب اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود جو سروائیو کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ریاستی ادارے ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی کمزور ہے، اور گاہے گاہے کوئی نہ کوئی جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل باقی پارٹیوں کو چھوڑ کے، ان سے چھپ چھپ کے وہ بھی ریاستی اداروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مکمکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کو صرف بلیم نہیں کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی بلیم کرنا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن نے عوام کے مسائل جو ہیں ان پر اپنی تحریک شروع نہیں کی، انہوں نے اپنے مسائل پہ یہ تحریک شروع کی. جی ٹھیک، بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود. عامر صاحب بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد پھر تو لانگ مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم نے بڑا اٹل قرار دیا ہوا ہے. تو اگر یہ جس بات کی نشاندہی میر صاحب کر رہے ہیں اتنا ہی آپ کہہ لیں کہ اعتماد کا فقدان ہے، یہ اختلاف ہے پی ڈی ایم میں، تو لانگ مارچ سے کیا حاصل کر پائے گی پی ڈی ایم؟ ہاں، یہ دیکھیے پی ڈی ایم کے بارے میں میر صاحب کا تجزیہ جو ہے نا یہ بائی اینڈ لارج کریکٹ ہے. یہ صرف یہ جو زرداری صاحب نے ان کو یہ بیل آؤٹ کیا، یہ یوسف گلانی والا کارڈ کھیل کے، کہ کم از کم وہ ان کی یہ رہ گئی یہ بات کہ جی انہوں نے ایک خان صاحب کو ایک مات دے دی ایک بہت بڑے مارکے میں. لیکن ادروائز اگر عوام کی مسائل سے دلچسپی وغیرہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں منافقانہ قسم کی بقایا بابی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ زرداری صاحب کو جس طرح ڈچ کیا تھا میاں نواز شریف نے جب وہ صدر کے عہدے سے فارغ ہو گئے تھے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھولے نہیں ہیں، اور اس ناراضگی کا انہوں نے اظہار بھی کیا. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی وردی پہن کے پہنچ کے وہاں مہران گیٹ والے معاملے میں. تو یہ دونوں طرف سے آپس میں کچھ معاملات ایسے خراب ہیں کہ الٹیمیٹلی تو یہ نہیں چلے گا معاملہ. اب اسی طرح جو لانگ مارچ ہے اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی اپروچ مختلف ہوگی. پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ایک سٹیک ہے سسٹم کے اندر، موجودہ نظام کے اندر، حکومت کے اندر، کہ ان کی پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے میں حکومت ہے، اور وہ آسانی سے اس کو اگر صرف اس صورت تک کریں گے کہ اگر دیکھیں گے سارا کچھ ہی نکلا جا رہا ہے پھر تو وہ آ جائیں گے، ادروائز وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. تو نظامی صاحب یہ جو میر صاحب پار پالیٹکس کی بات کر رہے تھے، پار پالیٹکس میں تو یہ ہے کہ کوئی ایک جماعت متمنی ہوگی کہ حکومت جو ہے اس کو ہٹایا جائے، اپنے بندے لائے جائیں. تو یہ جو پہلے بھی ہم حکومت کی کارکردگی کا ذکر کر رہے تھے، کیا کوئی بھی سیاسی جماعت یا لیڈر اس وقت یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہے پچھلے 2-2.5 سال سے جو معاملات ہیں؟ دیکھیں یہ کسی کو تو اٹھانا پڑے گا. یہ فی الحال تو خان صاحب کو اٹھانا چاہیے، وہ اٹھا بھی رہے ہیں. وہ اپنی خاصی ورڈ لگتے ہیں ان قیمتوں کے معاملے میں، لیکن ان کا ہاتھ نہیں پڑ رہا ہے اکانومی پہ، کیونکہ ایک طرف آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں، دوسری طرف خزانہ واقعی خالی ہے، اور تیسری طرف ہماری جو خان صاحب کی مخصوص ملان طبع اس کی وجہ سے بھی معاملات ہیں کہ یہ انہوں نے پتہ نہیں کیسے یہ ٹیم اکٹھی کر رہی ہے. جو موجودہ ان کی ٹیم ہے وہ انتہائی نکارا ہے. پھر ان کی یہ اپروچ کہ اسپوکس مین کے تھرو
حکومت کریں, جو اسپوکس مین پروپیگنڈا کرتے ہیں, جو وہ ان کو بتاتے ہیں کہنے کو وہ کہتے ہیں, پھر وہی بات جو ہے یہ بلیو کرنے سے لگ پڑتے ہیں کہ یہ سچ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ خاصی کاز پر کنسرن ہے کہ یہ موجودہ حکومت نہیں کر پائی, اگلی حکومت کے لیے بھی بہت بڑی مشکلات ہوگی. بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کو بقایا بامی نہ ہو, معاملات جو ہے حل نہیں ہوں گے. ایک اور دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کی جو معاملہ ہے, اس پہ اس کی بہت اہمیت ہے اس وقت خاص طور پہ. نظامی صاحب ذرا اس کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں. یہ پوسٹ الیکشن سینیریو کیا ہوگا؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس اتحادی جو ہیں حکومت کے, وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. آج بھی ایم کیو ایم کی جانب سے کچھ شکوے سامنے آئے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں, علی محمد خان صاحب نے. بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, کل تو سارے میڈیا پہ یہی بحث تھی شبلی فراز صاحب کے بیان کو لے کے کہ فٹ بال میچ میں یہ نہیں ہو سکتا ہم صرف ٹانگوں سے کھیلیں اور مخالف کو ہاتھ سے بھی کھیلنے کی اجازت ہو. لیکن آج جو نون لیگ نے جس طرح پریس کانفرنس کی ہے, تو ایک کویسچن پھر سے اٹھایا جا رہا ہے کہ اب حکومت پہ پہلے بھی یہ الزام لگتا رہا کہ انہیں تمام طرح کی سپورٹ جو ہے وہ ریلیونٹ کوارٹر سے حاصل ہے. تو اب آج کی جو پہلے شبلی صاحب کا بیان, پھر آج اپوزیشن کی جانب سے یہ تحفظات, یہ چل کیا رہا ہے؟ اور یہ کیا الیکشن سے پہلے سیاسی طور پہ کوئی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش ہے؟ نہیں, یہ تو کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ووٹ جو ہیں لیے جائیں اور یہ ظاہر کیا جائے کہ ایک جواز بھی بنا لیا جائے. پی ایم ایل این کا ذرا جو کافی کوئی شکست خوردگی تھی ایک لحاظ سے کہ گیلانی صاحب نے کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکایت نہیں ہے, وہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بندوں کو فون کیے ہیں. اب یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دونوں پارٹیوں کے اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے, اور شاید یہ پی ایم ایل این یوروزا گیلانی کو چاہتی بھی ہے نہیں کہ وہ چیئرمین سینٹ بنے. تو یہ میرے خیال سے علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. خان صاحب السلام علیکم, آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں, اسی سوال میں؟ وعلیکم السلام نظامی صاحب. اور آپ اگر اسلام آباد ہوتے آج تو اسلام آباد کا موسم انجوائے کرتے. بڑا اچھا موسم اللہ نے دیا ہے, بڑی بہترین بارش ہو رہی ہے. ہاں, اور بارش ہو رہی ہے. میں بات ایک آن پرپز کہہ رہا ہوں. میں جتنے تحریک انصاف کے بڑے جلسوں میں اور کامیابی والے دنوں میں شریک ہوا ہوں, تو یا جمعے کا دن ہوتا ہے اور یا بارش ہوتی ہے. اور اتفاق سے کل جمعے کا دن ہے, آج جمعے کی رات ہے اور بارش ہو رہی ہے, تو نیک شگون ہے سر. آج شب معراج بھی ہے علی محمد خان صاحب. ہاں جی, شب معراج بھی ہے. ساری اچھی چیزیں ایک جگہ پہ آ گئی. تو سر لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کے لیے؟ نظامی صاحب یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کیونکہ شبلی فراز صاحب کا بڑا سخت شکوہ آیا تھا 2 دن پہلے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں موسٹ کنسرن پارٹی جو ہے وہ محترم یوسف رضا گیلانی صاحب خود ہیں. سینٹ کے الیکشن والے دن ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ مجھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور وہ لوگوں نے دیکھا بھی کہ ایک الیکشن ہوا جس میں اسٹیبلشمنٹ کا تو نہیں لیکن پیسے کا جرلو چلا. آپ نے دیکھا الیکشن والی رات جو بدقسمت ایک ویڈیو آئی, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی امپلیکیشنز شاید ہم لوگ نہیں سمجھتے, لیکن یہ بہت شرمناک تھا کہ ان کے برخوردار کی جو ویڈیو آئی, جس طریقے سے ایک سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی علی حیدر گیلانی صاحب کی طرف سے الیکٹورل پروسیس کو, تو وہ ایک ایسپیکٹ تھا. آج میری نظر سے کوئی گیلانی صاحب کا بیان نہیں گزرا. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے. سیکرٹ بیلٹ ہے اور چیئرمین سینٹ کا اور اسپیکر کا ہونا بھی سیکرٹ چاہیے کیونکہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے. دونوں جو ہیں پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ گیلانی صاحب کے بھی ماضی میں رابطے رہے ہیں لوگوں سے. ایز اے وزیر اعظم انہوں نے جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور جہاں تک ہمارے سنجرانی صاحب کا تعلق ہے, میں تو 2.5 سال سے ان کے ایوان میں آج آ رہا ہوں جا رہا ہوں.
میں نے ان میں ایک چیز دیکھی ہے کہ بڑے فیسیلیٹیٹنگ ہیں اور اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں بینچز کو ساتھ لے کے چلے ہیں, سب کو عزت دی ہے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس وقت سنجرانی صاحب کے لیے پلے کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت تو ہے ہی, لیکن اپوزیشن بینچز میں بھی ان کے لیے سمپتھیز میں ان گڈ اسپرٹ دیکھتا ہوں, کیونکہ میں جب آپ ایوان میں جاتے ہیں ایز اے منسٹر پارلیمنٹری افیئرس پرفارم کرتے ہیں, بہت سی چیزوں میں جواب دینا پڑتا ہے, ہر طرح کے حالات آتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ سنجرانی صاحب بیکاز آف ہز اپنا اچھے رویے کی وجہ سے ہی کمانڈز گڈ رسپیکٹ آن بوتھ سائڈز آف دی آئلز. تو میں تو کل ایک اچھا مقابلہ ہوتا دیکھ رہا ہوں, اچھا مقابلہ ہوتا دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ پر امید ہے اپنے ایک کینڈیڈیٹ کے لیے سنجرانی صاحب کو خان صاحب نے جو ہے سپورٹ کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو ہوگا انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک اچھا الیکٹورل پروسیس ہوگا, ایک اچھا ڈیموکریٹک پروسیس چلے گا اور اس سے پاکستان مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اور کل جو پاکستان کے لیے اچھا ہے, میری دعا ہے وہ ہو. جی اچھا, آج کور کمیٹی کا آپ کا اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کی, اس میں آپ کی کور کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے وزدار صاحب پہ, اور وہ ساری جو کیا رہی ہیں کہ یہ گیلانی صاحب کے الیکشن کا جو ملبہ ہے وہ وزدار صاحب پہ گر رہا ہے یا گرے گا. تو اب فی الحال تو لگتا ہے کہ ان کی ہمیشہ ان کا نام آ جاتا ہے تختہ بنتے, لیکن اس دفعہ بھی وہ بچ نکلے ہیں آپ کے خیال سے؟ نہیں, بزدار صاحب کو اعتماد حاصل ہے وزیر اعظم صاحب کا, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے, ہماری ایک جمہوری جماعت ہے. میں تو اب کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں, لیکن ماضی میں رہا ہوں کور کمیٹی کا, اور میں جب کور کمیٹی کا حصہ تھا تو تب تو بہت اوپن ڈیبیٹ ہوتی تھی, اور اب بھی ہوئی ہوگی, مجھے یقین ہے سب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کپتان کا فیصلہ مقدم ہوتا ہے, کیونکہ کیپٹن کو پتہ ہے کس کھلاڑی کو کہاں پہ کھلانا ہے. تو بزدار صاحب کو اعتماد حاصل ہے, اور اللہ کرے وہ ڈیلیور کریں, اچھا پرفارم کریں. ابھی جو عمران خان صاحب کو, ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو اعتماد کا ووٹ ملا ہے, نظامی صاحب آپ تو ایک عمر گزر گئی ہے دشت کی سیاحی میں, آپ کو بھی اس بات سے شاید میری ایگری کریں کہ بڑا رسک لیا تھا جناب وزیر اعظم صاحب نے. بڑے ہمت اور دل گردے کا کام تھا, آسان کام نہیں تھا, کیونکہ ماضی میں کسی بھی سٹنگ وزیر اعظم نے خود سے یہ اتنا بڑا مورل ہائی گراؤنڈ نہیں لیا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کا, اور اس پہ بھی دو رائے آئی تھی. کچھ ہمارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی آپ باؤنڈ نہیں ہیں, ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے اور ایک ہاری ہے, جو جدھر پیسہ چلا وہ اس کو ہار گئے, جدھر نہیں چلا ادھر ہم نے اپنا ووٹ مینٹین کیا. عمومی رائے تو یہی تھی. جی خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ نہ کریں, لیکن خان صاحب نے کہا نہیں, میں مورلی باؤنڈ فیل کرتا ہوں کہ میں اس کو کروں, اور ووٹ آف کانفیڈنس لیا. تو اس کے بعد سے ایک نئی تازگی, ایک نئی طاقت وزیر اعظم صاحب کو ملی ہے اللہ کے کرم سے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بزدار صاحب کو ان کا کانفیڈنس حاصل ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ بزدار صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں پرفارم کریں گے. آسان کام نہیں ہے, پنجاب میں پرفارمنس کوئی آسان کام نہیں ہے. جی اللہ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ہائی مورل گراؤنڈ پہ وزیر اعظم صاحب نے ڈیسیژن لیا, ووٹ آف کانفیڈنس لیا. آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ حفیظ شیخ نے عہدہ کیوں نہیں چھوڑا, کیا یہ جمہوریت ہے, اور الیکشن ہارنے کے بعد بھی وہ اس عہدے پہ براجمان ہیں. تو یہ جو ہائی مورل گراؤنڈز ہیں یہ باقی وزیروں, مشیروں اور بالخصوص مشیر خزانہ کی طرف کیوں نہیں ابھی تک آ سکے علی محمد خان صاحب؟ میری نظر سے تو محترم لاہور ہائی کورٹ کا بیان نہیں گزرا, یا شاید سارا دن میں بزی رہا, مجھے فرصت نہیں ملی. جی فیصلہ تو ان کا نہیں ہوگا, انہوں نے کوئی رائے کا اظہار کیا ہوگا. ریمارکس دیے ہیں. جی تو حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہارے ہیں, لیکن وہ الیکشن سینٹ کے لیے تھا, ان کی مدت ابھی باقی ہے, آئی تھنک جون تک ہے شاید.
تو وہ تو اس کے بعد پھر فیصلہ شاید ہوگا. میں نہیں سمجھتا, میں بصد احترام ایگری نہیں کرتا کہ ان کو ایڈوائزرشپ سے اس پہ استعفیٰ دینا چاہیے تھا, کیونکہ دونوں ایک بالکل علیحدہ جو ہے معاملات ہیں. اگر تو ان کی پرفارمنس پہ کوئی سوال ہو, ظاہر ہے ایشوز بڑے ہیں, پرفارم بھی کیا ہے, بڑا تاریخی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پہلی بار ماضی قریب میں سرپلس میں گیا ہے, اور کچھ ڈیولپمنٹس بڑی ہوئی ہیں, جیسے ہماری 50,000 کے قریب پاور لومز فیصل آباد میں سٹارٹ ہوئی ہیں, جو بدقسمتی سے میاں صاحب کے دور میں, جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, حالانکہ ہونا ان کے دور میں چاہیے تھا کیونکہ ان کا ہمیشہ سے پرائیورٹی ایگریکلچر کی بجائے انڈسٹری رہی, لیکن وہ بند رہے. تو بڑی اچیومنٹ ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی. تو اگر فائنینشیل کسی ایشوز پہ سوال ہو تو پھر تو مورلی ایک سوال ضرور اٹھ سکتا ہے, لیکن یہ تو الیکشن سینٹ کے لیے تھا. وہ ایڈوائزرشپ کا میرے خیال میں کوئی ڈائریکٹلی تو اس سے کوئی ریلیشن مجھے نظر نہیں آتا, لیکن بہرحال جو ہماری محترم عدالتیں ہوتی ہیں ان کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ان کو ہم بڑے ہائی ریگارڈ میں رکھتے ہیں, اور ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور ہمیشہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے ہر حال میں عدالتوں کا احترام کو مقدم رکھا. کسی بھی جماعت کا ہمارے جیسا ریکارڈ نہیں ہے. سخت فیصلے ہمارے بھی خلاف آئے ہیں, ان جماعتوں کے بھی خلاف آئے ہیں. انشاءاللہ نہ ہم نے کبھی ایسا ماضی میں کیا, نہ کبھی دیکھیں گے. کبھی ہماری جماعت میں سے کوئی آپ نہیں دیکھیں گے جو خدا نخواستہ کسی محترم جج کا اکرام نہ کرے. تو ہم نے تو لڑائی لڑی ہے عدالت کی آزادی کے لیے. جو جوڈیشل موومنٹ تھی, نظامی صاحب شاید اس بات پہ بھی میرے ایگری کریں یا زیر لب مسکرائیں کہ جب افتخار محمد چودھری صاحب کا وہ ری انسٹیٹمنٹ اور جوڈیشل موومنٹ تھی, اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی اپنی جگہ پہ کمپرومائز کیا تھا. پیپلز پارٹی بینظیر صاحبہ کی اس بات سے پیچھے ہٹی جب محترمہ شہید نے محترم سابق چیف جسٹس کے گھر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اپنا جھنڈا لگائیں گے, تیری چیف جسٹس کا جھنڈا واپس لگائیں گے, اور وہ پھر ان کی جماعت نے وہ نہیں لگایا, بامر مجبوری لگانا پڑا. کب؟ میاں صاحب نے بھی نہیں لگایا. میاں صاحب بھی تب نکلے جب پنجاب میں گورنر راج لگا, تو پھر وہ نکلے اور گجرانوالہ تک پہنچے. تو وہ ایک میوچل, وہ ایک بات کی گیم تھی ان کی. لیکن عمران خان صاحب مستقل کھڑے رہے تھے. سب کو یاد ہوگا کہ وہ باقاعدہ اسلام آباد تک پہنچے تھے. تو ہم نے تو عدالت کے لیے تو ہم نے تو بہت بڑی قربانیاں دی ہیں تحریک انصاف نے. نظامی صاحب. جی یہ تو درست فرمایا آپ نے کہ قربانیاں بڑی دی ہیں آپ نے, لیکن یہ آپ نے میاں ابھی ذکر کیا خان صاحب کی ووٹ آف کانفیڈنس لینے, ووٹ آف کانفیڈنس جو لیا انہوں نے, وہ آئینی ضرورت سے زیادہ میرے خیال سے اخلاقی تو تھی ہی, لیکن ایک سیاسی ضرورت بھی تھی ان کی, کیونکہ یہ ایک سیٹ بیک تو ہوا نا گیلانی والا, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. اور ایک لحاظ سے ان ہینڈ سائڈ دیکھا جائے تو ان کی جو یہ رسک تھی کامیاب رہی کہ انہوں نے لے لیا ووٹ آف کانفیڈنس اس معاملے میں. دوسرے جو ذکر ہوا نا اپنا وزیر خزانہ کا, وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کا, وہ میری اطلاع ہے کہ انہوں نے تو پہلے دن ریزائن آفر کر دیا تھا, لیکن پرائم منسٹر نے انہیں کہا کہ آپ کام کریں, کیونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑے ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے. IMF سیٹ آف نیگوشیشن ہے, اور سارے معاملات جو ہیں وہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ کیونکہ سیاسی آدمی تو ہے ہی نہیں, وہ تو اپنی ایک مخصوص ٹیم کے ذریعے کام کرتے ہیں. تو تب ہے کہ یہ بہت بڑا خلا ہو جانا تھا اس معاملے میں, لیکن بالآخر تو اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا ان کو. جیسے ابھی حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو سینٹ سے کوئی سینیٹر کو خالی کرا کے تو سیف سیٹ سے جتوا دیں, جس طرح شوکت عزیز کو جتوایا گیا تھا. بہرحال یہ تو کیا ذرائع کی باتیں خان صاحب. جی علی محمد خان صاحب, کوئی ہے پلان ان کو دوبارہ سے ایوان میں لایا جائے, باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ منتخب کروایا جائے حفیظ شیخ صاحب کو؟ دیکھیں سیاست میں آپ وہ کہتے ہیں نا کہ a week is a long time in politics. تو ابھی ہم مارچ میں ہیں اور شیخ صاحب کا جو ٹائم ہے میرے خیال میں جون میں اپ ہوگا, تو کافی ابھی مہینے تو بیچ میں پڑے ہوئے ہیں.
ہو بھی سکتا ہے کیونکہ امپورٹنٹ ہے وہ خان صاحب کے لیے. خان صاحب کا ان پہ ٹرسٹ بھی ہے. اور باتیں تو میں نے حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں بڑی سنی تھی جب وہ ابھی ہماری حکومت کا حصہ نہیں بنے تھے. جب آئے بھی تو بڑی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑا, لیکن میں نے ان کو بڑا ایک اسٹیڈ فاسٹ اور پروفیشنل قسم کا آدمی ان کو دیکھا. باقی تو دیکھیں مستقبل فیصلہ کرے گا. وقت سب سے بڑا فیصلہ کون ہے؟ وقت فیصلہ کرے گا کہ ہم نے جو فیصلے کیے کیا وہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں اس طرح سے رزلٹ انہوں نے دیے یا نہیں. ہم تو فی الحال سمجھتے ہیں اپنی گڈ اسپرٹس میں کہ بالکل ہم اپنی بھرپور کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ ایفرٹ اگر اس حکومت میں کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ عمران خان صاحب خود ہیں. ٹھیک ٹھیک, میں ان کو قریب سے دیکھتا ہوں, میں ان کا پین دیکھتا ہوں. ہی از اراؤنڈ 70 ناؤ, 67 سال شاید ان کی عمر ہے. اور میں ان کو دیکھتا ہوں میرے سے کم از کم ڈبل ایفرٹ لگا رہے. تو باقی دیکھیں نظامی صاحب, ایک بات میں عرض کروں, اگر کسی کا یہ خیال تھا نا کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے, اور یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بالکل ویل آئلڈ مشین تھی, کوئی نئی مرسڈیز بینز تھی جس میں ڈرائیور چینج ہوا, عمران خان صاحب کے ہاتھ میں چابی آئی, انہیں گھمایا اور مرسڈیز چلنے لگی. نہیں, یہ تو کوئی ایسی ایک مشین عمران خان صاحب کے ذمہ ہوئی اللہ کی طرف سے کہ جب وہ آئے ہیں, زنگ آلود کرپشن کا زنگ, اقربا پروری کا زنگ, میرٹ کا نہ ہونا. جی ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے علی محمد خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو حفیظ شیخ صاحب پہ ٹرسٹ ہے, کس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. بریک کے بعد یہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, آج یاسمین راشد صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پنجاب میں جو برٹش ٹریل ہے کووڈ کا وہ اب داخل ہو چکا ہے. ساتھ ہی جو دوسرا مرحلہ ہے ویکسینیشن کا 60+ جو سٹیزنز ہیں ان کو لگانے کا, اس کے لیے بھی حکومت نے اب وہ شروع کر دیا ہے. نظامی صاحب, آپ نے ابھی تک کیا وٹنس کیا اس سارے معاملے میں جو ویکسینیشن کا عمل ہے؟ میں تو کم از کم لاہور کے بارے میں محترمہ سے ڈاکٹر صاحب کا ذکر کروں گا کہ یہاں پہ ویکسین لگانے کے لیے چائنیز پرائمریلی کچھ نجی اسپتالوں کا بھی انتخاب کیا گیا, جس میں ڈاکٹرز ہاسپٹل, نیشنل ہاسپٹل, فاروق ہاسپٹل, اور یہ PKLI پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ, ان کا کیا گیا. لیکن آج اچانک پالیسی تبدیل ہو گئی, جس کی وجہ سے لوگوں کو جن کو نام دیے ہوئے تھے کہ بھائی آپ فلاں ہاسپٹل جائیں, جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا یہاں تو اب یہ فیسلٹی وڈرا کر لی گئی ہے, اور ایکسپو سینٹر جو ہے اس میں فیسلٹی ہے, وہاں جائیے. لیکن وہاں بھی بڑا سخت رش تھا. وہاں لوگ گئے تو ان کو کہا گیا آپ کا تو فلاں ہاسپٹل میں, تو لوگوں کو خوار ہونا پڑا اس حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی تک جو ہماری منصوبہ بندی ہے ویکسین کی, اس کی درآمد جو ہے وہ تو بالکل اس معاملے میں کہ جو مفت آئی ہے وہ آئی ہے, جو درآمد تو کرنے میں کچھ تاخیر کیوں برتی ہم نے. جی محترمہ, یہ دو سوالات ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی دیکھیں, ہماری جو تیاری ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے جو NCOC نے جس کو اپروو کیا ہے, اور اس میں یہی تھا کہ جو پہلی ہماری پاپولیشن ہوگی پرائرٹی کی وہ ہماری فرنٹ لائن کے ہیلتھ کیئر ورکرز ہوگی. اس میں تقریباً 4.5 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکرز نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا تھا, اور ان کی ویکسینیشن پہلے مرحلے میں شروع ہو گئی تھی جو آج تک جاری ہے. انفارچونیٹلی یہ کہ ہم تھوڑا سا ایک ہیزیٹنسی کا اور ایک ویٹ اینڈ سی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت بہت پری ڈومیننٹ ہے, کہ لوگ جو ہیں وہ جو جس طرح سے ان کو اسکیجول کیا جا رہا ہے اور ان کو میسیجز دیے جا رہے ہیں اس کے مطابق وہ لوگ سینٹرز پہ ٹائم بھی نہیں آ رہے, یا تو وہ کچھ دن ٹھہر کے آتے ہیں یا وہ ابھی آ ہی نہیں رہے ہیں. تو اب اس وجہ سے تھوڑی سی وہ کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو یہ آئی ہوں گی کہ تھوڑی مس مینجمنٹ کا, کیونکہ جن کے نام آئے ہوئے ہیں وہ ٹائم پہ نہیں آتے, وہ کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں.
تو یہ تھوڑا سا اس وقت یہ تھوڑی جسے کہتے ہیں کسی سسٹم میں ٹیتھنگ پرابلمس ہوتی ہیں وہ بے شک آ رہی ہیں، مگر سسٹم جو ہے وہ بالکل ایک ہمارا جو نمز ہے کہ نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم، جس پہ تمام لوگ جو رجسٹر ہوئے ہیں وہ نادرا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور ہمارے پاس تمام ریکارڈ بن رہا ہے کہ جو لوگ رجسٹر ہوتے جا رہے ہیں اور جو پیچھے رہتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت اسینشیل ہے، کیونکہ جب ماس امیونائزیشن ہونی ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ بھی ساتھ ڈیولپ کرنا، نیشنل ڈیٹا بیس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سسٹمائز ہو رہی ہیں. اب چونکہ 60+ لوگوں کی ویکسینیشن کھل گئی ہے، تو اس کے اندر پہلے جو ہم اوپر کے ایج بریکٹ والے ہیں جیسے 85+ یا 80 کے لوگ، ان کی فی الحال ان کو اسکیجول کیا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ کور ہوتے جائیں گے ہم نیچے کی طرف آتے جائیں گے. مگر اس وقت مین ایشو ہمیں یہی آ رہا ہے کہ ہیزیٹنسی ہے، لوگ سامنے آ نہیں رہے ہیں ویکسین لگوانے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب امپورٹ سے متعلق دوسرا سوال کا دوسرا حصہ امپورٹ سے متعلق تھا. اب کیا پالیسی آئی ہے؟ کچھ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ بھارت سے بھی شاید امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ویکسین. جی وہ میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلے اس وقت ہمیں سائنو فارم کی ویکسین جو یوز ہو رہی ہے یہ ایک بہت ریلائبل ویکسین ہے، اور پورے UAE میں اور بحرین میں، چائنا میں یہ یوز ہوئی ہے. اور بلکہ UAE کی ویکسین جو ہے لوگ باہر کی کنٹری سے بھی آ کے سائنو فارم لگوا رہے ہیں، کیونکہ اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ کافی انشور ہو چکی ہوئی ہے. اور پاکستان میں اس وقت سائنو فارم ویکسین یوز ہو رہی ہے، اور مزید بھی کچھ دنوں تک اس کی ایک اور کھیپ بھی ہمارے پاس آ جائے گی. یہ ہمیں ایز اے گفٹ چائنا سے ملی ہے. دیکھیں اس وقت پرچیز بھی گورنمنٹ کر رہی ہے. کینسینو بایو کی جو ویکسین تھی جس کے ٹرائلز پاکستان میں ہوئے تھے، اس کمپنی کے ساتھ ہماری پری بکنگ ہوئی ہوئی تھی، اور اس کے لیے بھی ہم نے آرڈر پلیس کر دیا ہے. یہ کل یا پرسوں جو ہے کینسینو بایو کی پرچیز کے لیے آرڈر پلیس کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تیسرا جو ایسٹرازینیکا آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں کوویکس کے پلیٹ فارم سے ملے گی. کوویکس وہ گلوبل پلیٹ فارم ہے جس میں یہ انشور کرنا ہے کہ تمام اس کی جو 189 ممبر کنٹریز ہیں، چاہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، امیر ممالک ہیں یا غریب ممالک ہیں، ان تمام کو ایکویلٹی کے مطلب ایکول بیسس کے اوپر ان کی 20% پاپولیشن کو کوویکس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ فری ویکسین پرووائڈ کرے گا. تو یہ چونکہ ہمارے پاس دیکھیں یہ فری ویکسین بھی ہمارے پاس اس لیے آ رہی ہے کوویکس کے پلیٹ فارم سے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اس کے لیے محنت کی ہے. ہم نے اپنے سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں، ہمارے اسٹوریج کے سسٹم، ہماری ڈلیوری کے سسٹمز، ہماری ویکسینیشن کے سسٹم، وہ ہماری ساری پریپیئرڈنیس دیکھ کر انہوں نے ہمیں یہ دیے. اس وقت دنیا میں تقریباً 65 ممالک ہیں جہاں پہ ویکسینیشن سٹارٹ ہوئی ہے. 130 ممالک میں تو ابھی ہوئی بھی نہیں ہے. تو پاکستان ان کنٹریز میں ہے جہاں پہ انیشل ممالک میں شامل ہو گیا جس میں ویکسینیشن ہو رہی ہے. ٹیتھنگ پرابلم ضرور آ رہی ہے، مگر انشاءاللہ ود پیسیج آف ٹائم یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ اسموتھ رننگ میں آ جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.